بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع نہایت اہم ہے۔ آج کا موضوع ہے ہماری درست نمازیں۔ ہماری نماز میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، لیکن جو فرض رہ جاتے ہیں نا، وہ ان کی وجہ سے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی میں آج نشاندہی کروں گا۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی درست نماز کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ کاوش کامیاب ہو گئی ہے۔ میں کوئی عالم یا مولوی نہیں ہوں یا حافظ قرآن بھی نہیں ہوں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کر کے میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غلطی کی میں نشاندہی کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی مثال، نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ قبر میں سب سے پہلا حساب اسی کے متعلق لیا جائے گا، قیامت والے دن بھی سب سے پہلا حساب اسی کے متعلق لیا جائے گا۔ یہ ایسے ہے نا کہ جیسے ہم بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو جا کے مینیجر کو پیسے دیتے رہتے ہیں، وہ کھاتا رہتا ہے، یا وہ ضائع ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، صحیح طریقے سے جمع ہی نہیں کر پاتے ہیں، وہ غلط اکاؤنٹ میں ہم جمع کروا رہے ہوتے ہیں یا غلط طریقے سے جمع کروا رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو 1 روپیہ بھی اکاؤنٹ میں نہیں ہے۔ یہ حساب نماز کا بھی ہے۔ نماز اگر ہم درست طریقے سے پڑھیں گے، جو چند ایک سانسیں باقی ہیں، اس میں بھی اگر ہم نے اپنی نماز درست کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ سب سے پہلے غلطی ہم کون سی کرتے ہیں کہ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم امام صاحب سے پہلے ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، تو بعض لوگ اللہ اکبر کہہ کے نا تو ایک دم ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی، شروع میں ہی غلط کر دی، امام سے آگے نکل گئی۔ ہم نے امام کے پیچھے رہنا ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ لیں تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں فوراً، تو ان سے آگے نہیں جانا۔ اسی طرح سجدے میں، رکوع میں بھی ان سے آگے نہیں جانا ہے۔ وہ اللہ اکبر کہہ لیں تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے یا رکوع میں جانا ہے یا سجدے سے اٹھنا ہے یا کھڑا ہونا ہے، بعد میں اللہ اور امام سے پہلے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ اچھل کے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح میں نے اس جمعے کو دیکھا، میرے ساتھ ہی ایک بزرگ کھڑے تھے، اچھے خاصے، میری عمر ہی ہوں گے۔ یقین جانیے جتنی دیر میں نے 2 سنتیں پڑھی، انہوں نے 6 سنتیں بھی پڑھ لی فرض کے بعد کی، 6 سنتیں بھی پڑھ لی اور 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ اب پیچھے تو لوگ پڑھ رہے تھے، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے اور بیٹھے رہے، بیٹھ کے پیچھے جھانکیں، بیٹھے پیچھے جھانکتے رہے، لیکن انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ، ایسی نماز کے متعلق بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ ایسی نماز ان کے منہ پہ قیامت والے دن مار دی جائے گی۔ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو اس کو برباد کر۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نماز درست کریں، تحمل سے، آرام سے پڑھیں۔ اور بچے آج کل میں نے دیکھے ہیں، بچے ماشاءاللہ ہم بزرگوں سے بھی تیز ہو گئے ہیں۔ وہ میرے اپنے پوتے پوتیوں سمیت وہ بالکل صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکیلے پڑھیں تب بھی تحمل کے ساتھ، آرام سے، سکون سے، اطمینان سے نماز پڑھیں اور جلد بازی نہ کریں۔ یہ جلد بازی والی نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ جلدی سے رکوع کیا، سجدہ کیا، جلدی سے پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، نہیں، یہ جیسے بتایا گیا ہے اس کے متعلق آج کل تو ہر چیز گوگل پہ موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے۔ آرام سے دیکھ کے نا، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے نا، سنی مسلمانوں کا، اس کے مطابق دیکھ کے تو پڑھیں، سیکھ لیں۔ تو آج کل سیڑھیاں بھی مل جاتی ہیں، اس میں بھی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ آج کل تو بہت آسان ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے، درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میرے دل سے دعا ہے کہ گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ان بزرگوں کی وجہ سے ہی آپ گھر میں برکت بھی ہے، ان کا خیال رکھیں۔ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سردی سے بچائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو شہد دیں، اور بزرگوں کو بھی شہد دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ماں باپ کی عزت کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ سب کو
कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नमाज दुरुस्त कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि सुन्नत गैर मोकदा किस तरह पढ़ी जाती हैं। हम आम सुन्नतों की तरह उनको भी पढ़ लेते हैं, उनमें फ़र्क है। सुन्नत मोकदा जो होती हैं, जो दो दो वक्तों की नमाज में सुन्नत गैर मोकदा चार असर की फ़र्ज से पहले पढ़ी जाती हैं, वो गैर मोकदा हैं। और मगरिब से फ़र्ज से पहले चार पढ़ी जाती हैं, वो भी गैर मोकदा हैं। उनके पढ़ने का तरीका अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, उसमें आप सीख लें। अल्लाह आप सबका आमी और नासर, और अल्लाह सबको हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप सबके ऊपर करम फरमाए, रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।